ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دینار جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ جو تو کسی غلام کے آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے اور وہ دینار جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان سب میں سب سے بہتر اجر و ثواب اس کا ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ گھر والوں پر بھی صحیح نیت سے خرچ کرنا، بشرط یہ کہ اسراف اور فضول خرچی اور گناہ نہ ہو، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً ایک مسلمان بندہ جب اپنے بیوی بچوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں صدقے کا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میں تمہیں افضل و بہترین عمل بتاؤں؟ تمہارا وہ صدقہ جو تم اپنی اس بیٹی پر کرو جو تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو اور تمہارے بغیر اس کے لیے کمانے والا اور کوئی نہ ہو، یعنی خدا نہ خواستہ اس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے، یا اسے طلاق ہو جائے اور واپس باپ کے گھر میں آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے بہترین و افضل عمل اور صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا دو صدقے ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے تقریباً تمام انصار مدینہ میں مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی جائیداد میں ان کا محبوب باغ بیروحا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس میں عمدہ پانی نوش فرماتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا کامل درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے کہ تم نیکی کا کامل درجہ نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور میرے مال اور جائیداد میں تو مجھے بیرحا کا باغ بہت محبوب ہے، میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، میں اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، خوب، کیا بات ہے، بہت ہی نفع مند مال ہے، میرے خیال میں تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں میں اسے تقسیم کر دیا۔